جی علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ. آپ خاموشی سے بات سنیں، بیٹھ جائیں اپنی نشست پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، صرف چند دن ہوئے ہیں کہ پاکستان کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو نریندر مودی نے کیا ہے، اور اس کے بعد یہ عوام اور یہ قوم کھڑی ہوئی. ہماری پاک فوج اس قاتل، اس دہشت گرد کے جواب کے لیے تیار ہے. پوری قوم پیچھے کھڑی ہے. لیکن میں یہ سوال اس معزز عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بارڈر پار، وہاں پر لائن آف کنٹرول کے اس پار مقبوضہ کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو پیرنٹ گن سے اندھا کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے یہ تصاویر جو جا رہی ہیں، 14 اگست آنے والا ہے، اور یہاں پر ہم جو یہ کر رہے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ ادھر نریندر مودی نے ہماری عزتوں سے کھیلا ہے، ہمارے بچوں کی جانوں سے وہ کھیل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی موقع نہیں ہے اپنے ذاتی دکھڑے یہاں پہ پیش کرنے کا، اپنی ذاتی باتیں کرنے کا. یہ عوام اس قوم کی امانت ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی کرپشن کا کیس ہو اور یہاں پہ آ کے آپ اپنے کیس لڑنا شروع کریں. میں یہ سمجھتا ہوں ہر کسی کو ضرور دکھ ہوتا ہے جب اس کا کوئی پیارا گرفتار ہوتا ہے، لیکن یہ بتائیں کہ گرفتار کیوں ہوا، یہ بتائیں کہ اس پہ نیب کے کیسز کیوں ہیں، یہ بتائیں کہ جب نیب آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ اپنے فیکٹس اینڈ فگرز دیں، آپ عدالت آ کے بتائیں کہ بیرون ملک سے آپ کو کروڑوں اربوں روپے کی ٹیٹیاں کیوں ہوتی ہیں، اس کا جواب آپ نیب میں دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا جواب حکومت پاکستان نہیں دے سکتی، لیکن عوام یہ سوال ضرور پوچھتی ہے کہ آج جو یہاں پہ نعرے بازی ہو رہی ہے، آج سے چند سال پہلے یہی نریندر مودی جو گجرات میں مسلمانوں کا قاتل تھا، جس کو امریکہ میں ویزا تک نہیں ملتا تھا، جس کو امریکہ میں انٹری لینے کے لیے وزیر اعظم ہندوستان بننا پڑا، اس نریندر مودی کو، اس قاتل کو کیا عمران خان نے پاکستان میں شادی پہ بلایا تھا؟ کیا عمران خان نے بلایا تھا؟ وزیر اعظم سے بات ہوتی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں. جب آپ نے اس قاتل کو، جس نے گجرات میں مسلمانوں کو مارا، جس نے کشمیر میں مسلمانوں کو مارا، جس کی وجہ سے برہان مظفر وانی شہید ہوا، علی گیلانی 70-80 سال کی عمر میں جیلیں کاٹ رہے، جس کی وجہ سے یاسین ملک موت کے کنویں تک پہنچ چکا، اس کو جو آپ گھر میں شادیوں پہ بلاتے ہیں، اس کو جب ساڑیاں دیتے ہیں، اپنا ضمیر آپ کا مردہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم پہچان لے آج کون اس پاک جھنڈے کے ساتھ کھڑا ہے اور کون اس موقع پہ اپنی سیاست کر رہا ہے، کون اس ملک کی قیمت پہ اپنی سیاست بچانا چاہتا ہے. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج سپریم کورٹ آزاد نہیں ہے؟ کیا اس ملک کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ آپ کو 50,000 موقع ملے، آپ کے کرپشن کے کیسز ہیں، آپ نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، ہمارا اس سے کیا کام؟ آپ نے جو کیسز ہیں ہمارے دور کے تو نہیں. آپ نے جو پاناما کا کیس آیا تو میرے محترم دوستو، وہ پاکستان سے نہیں آیا تھا. آپ پہ جو اگر ٹیٹیاں آ رہی ہیں وہ پاکستان سے باہر پیسے آپ کی طرف آ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کو جو پیسے آ رہے ہیں اس کا جواب عمران خان دے گا یا آپ خود دیں گے؟ خدا کا واسطہ ہے اپنے کیسز عدالتوں میں لڑیں. اس ایوان کو پاکستان کی امانت سمجھتے ہوئے پاکستانیوں کے مفاد میں یوز کیا جائے. آج کتنے شرم کی بات ہے کہ کشمیر میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور یہاں جو آپ ایک نظارہ پیش کر رہے ہیں، اس جوائنٹ سیشن میں یہاں پہ ایک سابق صدر کی طرف سے جو بات کی گئی، بڑا دکھ ہوا. صدر فیڈریشن کی امانت ہوتی ہے. ان لوگوں نے 1450 سال بعد جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا. ہجرت سنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے کہا کہ آپ بھاگ کے گئے. میں فخر کرتا ہوں اپنے اردو سپیکنگ بھائیوں بہنوں پہ، ان مہاجروں پہ. میں ان کو اپنے آپ سے بہتر پاکستانی سمجھتا ہوں. میں اور میرے آبا و اجداد تو یہاں تھے، انہوں نے اپنا سب کو چھوڑا، اور آج اگر یہاں آپ حکومتیں کیے، 3-4 بار آپ وزیر اعظم بنے، یہ ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. آپ ذرا تاریخ پاکستان میں جا کے دیکھیں، کبھی غلطی سے کتاب کھول کے دیکھیں. تحریک پاکستان، علی گڑھ موومنٹ، اس سب کچھ وہاں کے پاکستانیوں کا زیادہ حصہ تھا جنہوں نے پاکستان کی موومنٹ چلائی،
جنہوں نے پاکستان بننے میں جناح کا ہراول دستہ بننے کا کردار ادا کیا، ان کو یہاں پر سابق صدر کہتے ہیں کہ آپ بزدل ہیں، آپ بھاگ کے نہیں نہیں نہیں، ان مہاجروں نے، ان پاکستانیوں نے، ان اردو سپیکنگ لوگوں نے پاکستان بنایا۔ آج محمد علی جناح کو، علامہ اقبال کو، پوری پاکستانی قوم کو فخر ہے، لیکن آپ سے تاریخ پوچھے گی۔ آج پاکستان کو اس دوراہے پہ آپ نے کھڑا کیا، آج پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ آپ لے کے خزانہ آپ کی وجہ سے خالی، دنیا میں کوئی پاکستانی پاکستان کا پاسپورٹ دکھا نہیں سکتا۔ صحیح جی، جی علی محمد خان صاحب صحیح ہے جی۔ پاکستانی اپنے ملک سے در بدر ہیں، ملیشیا میں، سعودی عرب میں، جی، متحدہ عرب امارات میں، دبئی میں، وہ آپ کی وجہ سے وہاں پہ مزدوری کرنے پہ مجبور ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہیں، آخری بات، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیوان کی عزت ہو، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بچیاں آکے یہاں پہ اور ہمارے یہ بچے بیٹھے ہیں یہ بے فخر کریں، تو تھوڑا سا صحیح جی، کی داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندی کو دیکھ، صحیح صحیح آپ کا آپ کے 20 سال پہلے کیا تھا اور آج آپ کا کیا ہے، آپ کے پہلے خزانے میں کیا تھا اور آج آپ کے پاس کیا ہے، یہ جائیدادیں، یہ بڑی بڑی کوٹھیاں، یہ پاکستان سے باہر اثاثے، یہ کہاں سے آئے، یہ میرے اور آپ کے چمڑے کو یہاں سے خون نچوڑ کے انہوں نے بنایا ہے۔ جی علی محمد خان صاحب صحیح ہے۔